دیوار شک ہونا آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد. اور مزے کی بات بتائیں، حضرت فاطمہ یہ وہ عورت ہے جس نے نبی پاک کی پرورش کی ہے. حضور کی والدہ آقا علیہ السلام والدہ کے گھر پکارا کرتے تھے، چچی تھی نا، تو انہوں نے حضور کی پرورش کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا دیا؟ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئی نا، آپ کے لیے جو قبر لحد کھودی گئی تھی، آپ ہی سیدہ فاطمہ کو اس قبر میں نہ اتارا تھا. حضور نے جب وہ قبر تیار ہوئی نا، آقا اس قبر میں اتر کر لیٹے. حضور نے لیٹ کر دنیا کو بتایا کہ نبی علی کی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ شیر خدا کی محبت ہے، اور یہ ایمان والوں کو اللہ نے عطا کیے. اس لیے جس وقت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا آپ کی والدہ طواف کعبہ کر رہی تھی، اتنے میں آپ کو جب بچے کی ولادت کا درد محسوس ہوا کہ ولادت ہونے والی ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، دروازے سے اندر آتی، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہوا. کیونکہ اگر دروازے سے آتی تو آج لوگ کہتے ہیں، جس طرح آج بھی کہتے ہیں علی علی زیادہ ہوتا ہے، جی یہ فلاں سے تعلق تو نہیں رکھتے، یہ شاہ صاحب فلاں بندے تو نہیں ہیں. یہی ہوتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہم پر کوئی اعتراض لگتا ہے، کیونکہ ہمیشہ اس درخت کو پتھر لگتے ہیں جس درخت کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. اور محبت علی سے ہو اور اس کا چرچا نہ ہو تو وہ بھی بندہ فضول ہوتا ہے. جب حضرت مولا کائنات کی والدہ کو اس وقت محسوس ہوا کہ ابھی ولادت بچے کی ہونے والی ہے، اہتمام بھی نہیں ہے، ہجوم کعبہ بھی ہے، لوگ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ خدا کی رضا تھی. اس طرح آپ اسی حالت میں جو ہی چکر لگا رہی تھی اور دل میں یہ خیال تھا ولادت کا وقت قریب ہے، کیا ہونے. قدرت خدا یہ تھی کہ آپ اس دیوار کے پاس کھڑی تھی، اچانک کعبہ شک ہوا، آپ اندر چلی. سبحان اللہ. بعض لوگوں نے اس نے کہا جی شہن حرم سارا کعبہ ہے، تو ان کی اپنے اپنے دلیل ہے، اپنے اپنے دلائل ہے، لیکن ہم اہل سنت کا، امام اعظم ابو حنیفہ کے چاہنے والوں کا اور صحیح العقیدہ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی اور سیدہ فاطمہ اندر کی، وہاں مولا علی کی ولادت ہوئی. اگر یہ بھی ایک نقطہ ہے بڑے کمال کا، اگر شیر خدا کی ولادت اندر ہوئی ہے تو دروازہ کھول کے ہوتی تو وہ بھی بڑا اچھا طریقہ تھا. یہ دیوار شک ہونے کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں ایک ایمان یہ بھی، اگر دیوار دروازے سے آتی نا تو وہ لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں جس طرح کہتے ہیں علی علی کرنے سے بندہ صحیح نہیں رہتا، بعض کہتے ہیں مسلمان نہیں رہتا، لیکن انہیں پتا تھا رب کو کہ بعد میں لوگ آئیں گے، اعتراض بھی اٹھائیں گے، لیکن زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں علی کی ولادت اگر دروازے سے ان کی والدہ آتی تھی ولادت تو ہو جاتی، لیکن اعتراض اٹھتا جی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کعبۃ اللہ کے اندر ولادت ہونا وقت تھا، دروازہ کھولا تو اندر چلی گئی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. رب نے کہا یہ کہتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں رب ہو کے دروازہ اس لیے دیوار شک ہوئی ہے کہ کائنات والوں کو بتاؤں کہ علی کی ولادت والدہ کی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے خانہ خدا میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مولا علی سے محبت، یہ کوئی آج کے لوگوں نے یہ رسم یہ لیبل لگا دیا ہے جی اہل بیت کا محبت جب کریں گے نا تو بندہ ایمان والا نہیں رہتا ہے، ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. سنی کبھی اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، یہ غلط پڑھایا ہے. حالانکہ میرے آقا کی حدیث ہے اور بڑے مزے کی ہے، حضرت جابر روایت کرتے ہیں یا ایھا الناس قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی لن تضلوا کتاب اللہ و عترۃ آل بیتی. آقا نے فرمایا میرے امتیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ میرے بعد اے امت مصطفیٰ تم گمراہی میں نہ پڑ جانا. ہاں دو چیزوں کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کرو گے تو تم گمراہی کی طرف نہیں جا سکو گے، تمہیں کبھی کوئی شخص گمراہ نہیں کر سکے گا، تمہیں کوئی شخص راستے سے ہٹا نہیں سکے گا. رسول خدا کا فتویٰ، رسول خدا کی بات، اب ہم نے اس کو پکڑا ہی نہیں ہے. ہم نے کہا جی مولوی صاحب یہ کہتے ہیں جی اتنا ذکر آل بیت کو پتہ نہیں کون سا پڑھنا ہے جس میں آل بیت کا ذکر تولا جائے، کون سی ترکڑی ہے جس میں حضور کے اصحاب کا ذکر توڑ کر بیان کیا جائے، بلکہ حد میں رہ کر دل کھول کھول کر ان لوگوں کی شان بیان کی جائے. ہم اس نظریے کے لوگ
अलैहिस्सलाम ने फरमाया लन तदिल्लु किताबिल्लाह व अहली बैती, मेरे बाद मेरे उम्मतियों को ये दस देना तुम गुमराह नहीं होगे, दो चीजों से गुमराह नहीं होगे। एक चीज रब की किताब है, उम्मत को कह दो खोल कर पढ़े, तिलावत करे, सीने से लगाए। जो कौमें कुरान के साथ जुड़ जाए अल्लाह उन्हें मकाम अता फरमाए। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया या रसूलुल्लाह दूसरी चीज, फरमाया दूसरी चीज कायनात वालों को समझा दो, अगर गुमराह नहीं होना चाहते तुम, अगर तुम खुदा के रास्ते से भटकना नहीं चाहते, दूसरी चीज मैं छोड़ कर जा रहा हूं, और ये बात याद रखना, इसलिए छोड़ कर जा रहा हूं तुम गुमराह ना होगे। या रसूलुल्लाह कौन सी चीज है? फरमाया दूसरी मेरी आल है, इसका दामन पकड़ के रखोगे तुम कभी गुमराह नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान यार अल्लाह। इसमें एक सवाल